بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم مطلق کی دو مثالیں پڑھیں گے اور ان کے مقابلے میں خبر واحد کو پڑھیں گے۔ انہیں پڑھنے سے پہلے آپ اختلافی مسئلہ سن لیجئے۔ مطلق کی جو پہلی مثال ہے اس کو پڑھنے سے پہلے اختلافی مسئلہ سن لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک مطلقاً طواف زیارت فرض ہے، اس کے ساتھ وضو کرنا فرض نہیں ہے، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک طواف زیارت وضو کے ساتھ کرنا فرض ہے، یعنی ان کے نزدیک طواف زیارت بھی فرض ہے اور وضو کرنا بھی فرض یعنی شرط ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اپنے اس موقف پر دلیل دیتے ہیں خبر واحد کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا الطواف حول البیت کالصلاۃ، کہ بیت اللہ کے گرد طواف کرنا نماز کی طرح ہے۔ تو جس طرح نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اسی طرح طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ وضو طواف کے لیے فرض ہے، یعنی طواف اور وضو دونوں ہی فرض ہیں۔ اس کے مقابلے میں امام اعظم علیہ الرحمہ نے قرآن کریم کی آیت ولیطوفوا بالبیت العتیق، اس آیت میں ولیطوفوا لفظ مطلق کو دلیل بنایا ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مطلق فرمایا ہے اور چاہیے کہ وہ طواف کریں بیت اللہ کا، اور طواف یہاں مطلق چکر لگانے کے معنی میں ہے، اور اس مطلق کے ساتھ وضو کی قید کا اضافہ نہیں کیا گیا کہ وضو کے ساتھ چکر لگائیں، لہٰذا مطلق طواف فرض ہوگا اور خبر واحد کی وجہ سے وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص کسی وجہ سے وضو کرنے سے رہ گیا اور اس نے ایسے ہی طواف کر لیا، تو جو نقصان ہوا اس کی عبادت کا اسے وہ دم سے پورا کرے گا، یعنی خون بہا دے گا، جانور قربان کرے گا۔ آئیے آپ اس عبارت سے دیکھ لیتے ہیں، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے انہیں کہ وہ بیت عتیق یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ اللہ کا یہ فرمان مطلق ہے فی مسمی الطواف بالبیت، بیت اللہ کے طواف کا نام دیے جانے میں، یعنی بیت اللہ کے طواف کا نام رکھنے میں یہ مطلق ہے۔ فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بالخبر، تو زیادتی نہ کی جائے گی اس مطلق پر، یعنی مطلق طواف پر زیادتی نہ کی جائے گی وضو کی شرط کی، بالخبر حدیث کے ساتھ، بل یعمل بہ، بلکہ عمل کیا جائے گا اس پر یعنی خبر پر یعنی حدیث پر، علی وجہ ایسے طریقے سے لا یتغیر بہ حکم الکتابی، کہ تبدیل نہ ہو اس طریقے سے کتاب اللہ کا حکم، بأن یکون مطلق الطواف فرداً، کہ بائیں طور کہ مطلق طواف فرض ہوگا، بحکم الکتابی، کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے یعنی اس آیت کی وجہ سے، والوضوء واجبا بحکم الخبر، اور وضو واجب ہوگا حکم خبر یعنی حدیث کے حکم کی وجہ سے، فیجبر النقصان، یجبر معنی یکمل، پورا کیا جائے گا، کامل کیا جائے گا، یجبر پورا کیا جائے گا، ان نقصان نقصان کو، اللازم جو لازم آئے گا، بترک الوضوء الواجبی، واجب وضو کو ترک کرنے سے، بالدم دم کے ساتھ۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے، فیجبر النقصان اللازم بترک الوضوء الواجبی بالدم، تو پورا کیا جائے گا اس نقصان کو جو واجب وضو کے ترک سے لازم آیا ہے، دم کے ساتھ، یعنی دم کے ساتھ اس نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ آگے مطلق کی دوسری مثال کو سمجھنے سے پہلے اختلافی مسئلہ سن لیجئے۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک نماز میں رکوع اور سجدہ یہ دونوں فرض ہیں، ان کے ساتھ تعدیل ارکان فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں اس طرح اطمینان سے انہیں ادا کرنا کہ جسم کے اعضاء کی حرکت ختم ہو جائے اور سکون پیدا ہو جائے، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔
تو امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک رکوع اور سجدہ فرض ہیں اور تعدیل ارکان واجب ہیں، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک جس طرح رکوع اور سجدہ فرض ہیں اسی طرح تعدیل ارکان بھی فرض ہیں، یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ ان سب کو اس طرح ادا کرنا کہ اعضاء میں سکون پیدا ہو جائے، یہ بھی فرض ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ امام شافعی علیہ الرحمہ اپنے اس موقف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس میں ایک اعرابی آیا، اس نے نماز پڑھی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی گیا، اس نے دوبارہ جا کر نماز پڑھی اور پھر حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے دوبارہ فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو۔ اس نے تیسری دفعہ بھی ایسا ہی کیا۔ پھر جب وہ حضور کے پاس آیا تو حضور نے انہیں سمجھایا کہ اچھی طرح وضو کرو، پھر اچھی طرح نماز پڑھو، قیام کرو اس طرح کہ تمہارے اعضاء میں سکون پیدا ہو جائے۔ پھر جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، رکوع کے بعد جب قومے میں کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ کہ اعضاء کی حرکت ختم ہو جائے، اسی طرح سجدے میں اور جلسے میں۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے وہ شخص رکوع اور سجود تو کر رہا تھا مگر چونکہ اس میں وہ تعدیل ارکان نہیں کر رہا تھا، اطمینان سے ادا نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس کا یہ تعدیل ارکان کا فرض پورا نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے حضور نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ رکوع اور سجود کے ساتھ ساتھ تعدیل ارکان بھی فرض ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں امام اعظم علیہ الرحمہ اپنے موقف پر دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس آیت کے اندر لفظ وَارْكَعُوا یہ مطلق لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے اور رکوع کرو۔ اس کے ساتھ تعدیل ارکان کی قید کا اضافہ نہیں کیا گیا، لہٰذا تعدیل ارکان کی قید کے ذریعے اس مطلق کو مقید نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رکوع جو ہے اس کا مطلب ہے جھکنا، اور جھکنے سے ہی رکوع کا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ تو اب خبر واحد پر عمل یوں کیا جائے گا کہ اس آیت کی روح سے، اس آیت کے حکم سے مطلق جھکنا یعنی رکوع کرنا فرض ہو جائے گا، اور رکوع میں تعدیل ارکان اس حدیث مبارکہ جو کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے اس کی وجہ سے واجب ہو جائے گی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، یعنی جس طرح پیچھے ہم نے طواف والی مثال پڑھی اسی طرح اللہ کا فرمان وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ فرمان مطلق ہے فی مسمى الرکوع، رکوع کے نام میں، رکوع کے نام میں یا رکوع کا نام دیے جانے میں یہ مطلق ہے۔ فلا یزاد علیہ، تو زیادتی نہ کی جائے گی اس رکوع پر، شرط التعدیل، تعدیل کی شرط کی، تعدیل کا معنی لکھا بھی ہے وہ ارکان کے اندر اطمینان رکھنا، تعدیل کی شرط کی بحکم الخبر، خبر یعنی حدیث کے حکم کے ساتھ۔ ولیکن یعمل بالخبر علی وجہ، اور لیکن عمل کیا جائے گا خبر یعنی حدیث پر علی وجہ ایسے طریقے سے لا یتغیر بہ حکم الکتابی، کہ تبدیل نہ ہو اس طریقے سے کتاب اللہ کا حکم یعنی مطلق کا حکم۔ فیکون مطلق الرکوع فردا بحکم الکتابی، تو ہوگا مطلق رکوع فرض کتاب اللہ کے حکم سے، والتعدیل واجبا بحکم الخبر، اور تعدیل واجب ہوگی بحکم الخبر، خبر کے حکم کے ساتھ۔